جس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ نہیں بھائی، آپ خود ہی گڑھے میں گرو گے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے وہ انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، کسی کے ساتھ دغا کرے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ نیک بنے رہیں، نیک راستے پر چلتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، آپ خود اچھے بنے رہیں۔ ساری دنیا بھی لگ جائے نا آپ کے پیچھے، آپ کو گرا نہیں سکتی۔ ساری دنیا بھی آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ کا برا نہیں کر سکتی۔ بس آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، نیک رہیں، سچے رہیں، تو آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو کہ سیر و تفریح پر نکلا ہوا تھا، جا رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی جس کی بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی، بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ایک جھوپڑی میں، ایک کٹیا میں رہا کرتے تھے، غریبی بہت تھی تو اسی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے کا گزر ہوا، اس نے اس کو دیکھ لیا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کا دل اس پر آ گیا، اور ایسا اس کی محبت میں گرفتار ہوا، بلکہ محبت نے اس کو مودت ہو گئی، اور اتنی لگن ہو گئی، عشق ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پیار ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عشق ہو گیا۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے، محبت تو الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے۔ عشق میں اگر معشوق سامنے نہ رہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اب روح نکل جائے گی، اب جان نکل جائے گی۔ وہ کسی عاشق سے کسی نے پوچھ دیا تھا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو ڈھونگ کرتا ہے۔ وہ سچا عاشق تھا، اس نے کہا تھا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے؟ نہیں، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تو عشق جسے ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ معشوق اس کا ہمیشہ اس کے سامنے رہے، اس کے پاس ہے۔ تو بادشاہ کے بیٹے کو عشق ہو گیا اس لڑکی سے۔ اس نے کہا جلدی سے مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو، مجھے اپنے باپ سے بات کرنی ہے۔ باپ کے سامنے آیا لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اپنے والد سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور اسی کی یادوں میں، اسی کے خیالوں میں رہا۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ پہلی بار دیکھتے ہی بادشاہ کا بیٹا فدا ہو گیا۔ صبح ہوئی، رات گزار دی، جاگتے جاگتے صبح ہوئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ناشتے پہ جب سب لوگ جمع ہوئے، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، عجیب سا چہرہ تھا۔ اور جب انسان کسی کی سوچ میں، کسی کی یادوں میں ہوتا ہے، جب انسان پر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو پھر اس کی ٹینشن الگ ہی دکھتی ہے کہ اسے یہ ٹینشن ہے۔ اس کے باپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا اے میرے بیٹے، تجھے کس چیز نے ٹینشن میں ڈال دیا ہے؟ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی منتوں سے پیدا ہوا ہے، اور تو اگر ٹینشن میں رہے گا تو تیرا باپ سکھ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مجھے بتا دے کس چیز کی ٹینشن ہے تاکہ اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بابا مجھے ایک ٹینشن ہے۔ کہا بتانا تو صحیح کہ ٹینشن کیا ہے؟ کہا بابا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، اور میں نے اس لڑکی کو دیکھا جب سے میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سے شادی کروں، اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی نا تو میں مر جاؤں گا بابا، میری جان ہی نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی۔ بابا مجھے محبت نہیں، مجھے عشق ہوا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے تو پھر تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب ٹینشن ہٹا دے، ٹینشن دور رکھ، کہیں بھی کوئی بھی ہو میں تیری شادی اس سے کراؤں۔ اس نے سنا، خوش ہو گیا کہ میرا باپ راضی ہو گیا، تو پھر کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے باپ نے جلدی جلدی لوگوں کو جمع کیا، وزیروں کو جمع کیا، اور کہا سنو اس لڑکی کا ایڈریس پتہ لگاؤ، کہاں پر ہے وہ، ہم خود جائیں گے رشتہ لے کر اور اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرائیں گے۔ بیٹا بہت خوش تھا۔ بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسے اس کے دروازے پر پہنچا تو عورت نے دور سے دیکھ لیا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ عورت من ہی من میں سوچنے لگی کہ اب اس کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اب اس کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ عورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔
اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے. انہیں کیا بتایا تھا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. لڑکی کی جو ماں تھی وہ اندر نقاب اوڑھ کر بیٹھ گئی. بادشاہ دروازے پر آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے لڑکی سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا لڑکی نے دروازہ کھولا. کہا کون ہو آپ؟ کہا میں بادشاہ ہوں اور اپنے بیٹے کا رشتہ تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں, تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. تیری ماں کہاں ہے؟ تو اپنی ماں سے پوچھ لے. تیری ماں جیسا کہے گی ویسا ہی رسم و رواج سے ہم شادی کریں گے. تو اپنی ماں سے پوچھ لے. تیری ماں کہاں ہے؟ سامنے بلا. تو بادشاہ نے جب اتنا کہا لڑکی نے کہا میری ماں نقاب میں رہتی ہے, میری ماں سامنے نہیں آتی. کہا آپ 1 منٹ رکو میں ماں سے پوچھ کے آتی ہوں. لڑکی ماں کے پاس گئی. کہا ماں بادشاہ آیا ہے. عورت تو سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے بادشاہ کس نیت سے آیا ہے. کہا ماں وہ رشتہ لے کے آیا ہے. وہ کہتا اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کرائیں گے, تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں.